ستاروں میں لکھی محبت۔ لاہور کی پرانی گلیوں میں جہاں اذان کی آواز فضاؤں میں گونجتی اور رات کی ہواؤں میں چنبیلی کی خوشبو بسی رہتی، ایک ایسی محبت کی داستان لکھی جا رہی تھی جو قسمت کے امتحان سے گزرنے والی تھی۔ عائشہ ایک نرم دل پڑھاکو لڑکی تھی جو اپنے ایمان اور خاندان کے لیے بے حد مخلص تھی۔ اسے چھت پر بیٹھ کر شاعری پڑھنے کا شوق تھا اور وہ ہمیشہ ایسی محبت کا خواب دیکھتی تھی جو رومی کے اشعار کی طرح لازوال ہو، لیکن اس نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ اس کا دل کسی ایسے شخص کے لیے دھڑکے گا جو اس کی سوچ سے بالکل مختلف ہوگا۔ زیان بے حد پرکشش، نڈر اور زندگی کو اپنے انداز میں جینے والا تھا۔ اس کا ایمان مضبوط تھا، مگر وہ اپنی محبت کا اظہار ایک الگ انداز میں کرتا تھا۔ وہ مانتا تھا کہ محبت بھی ایک آزمائش ہے، ایک دعا کا جواب۔ ایک شام جب وہ دونوں ایک فلاحی تقریب میں رضاکارانہ طور پر کام کر رہے تھے، ان کی نظریں ملیں۔ لمحہ بھر کے لیے وقت جیسے تھم گیا۔ زیان کی گہری آنکھوں میں عائشہ کے دل نے پہلی بار ایک ایسی کشش محسوس کی جسے وہ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور قسمت بار بار ان دونوں کو ایک دوسرے کے قریب لے آتی۔ زیان کو عائشہ کی خاموشی میں چھپی طاقت، اس کی معصومیت اور اس کے ایمان کی روشنی بے حد پسند آئی، اور عائشہ جو ہمیشہ دور رہتی تھی خود کو اس کی مسکراہٹ اور باتوں میں کھویا ہوا محسوس کرنے لگی۔ مگر محبت ہمیشہ آسان نہیں ہوتی، خاص طور پر جب روایات اور خاندان کے فیصلے درمیان میں ہوں۔ عائشہ کے والدین نے پہلے ہی اس کے لیے ایک رشتہ طے کر رکھا تھا، ایک ایسا شخص جو ان کے لیے قابل قبول تھا، جو محفوظ انتخاب تھا۔ دوسری طرف زیان کا ماضی کچھ ایسا تھا جس پر لوگوں کی سرگوشیاں جاری رہتے، اور یہ حقیقت عائشہ کے گھر والوں کے لیے ناقابل قبول تھی۔ ایک رات جب چاندنی میں سجی چھت پر عائشہ تنہا بیٹھی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اگر یہ محبت میرے نصیب میں نہیں تھی تو پھر اللہ نے اسے میرے دل میں کیوں بسایا؟ وہ آسمان کی طرف دیکھ کر بولی۔ اس کی ماں جو ہمیشہ سمجھدار اور بردبار تھی اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ہاں بیٹی، محبت ہمیشہ وہ نہیں ہوتی جو ہم چاہتے ہیں، بلکہ وہ ہوتی ہے جس کے لیے ہم قربانی دینے کو تیار ہوتے ہیں۔ زیان جانتا تھا کہ اسے اپنے آپ کو ثابت کرنا ہوگا، نہ صرف عائشہ کے والدین کے سامنے بلکہ اپنے سامنے بھی۔ اس نے خود کو سنوارا، اپنی محنت سے ایک کامیاب کاروبار بنایا اور اپنے ایمان کو مزید مضبوط کیا۔ اس نے دعا کی، صبر کیا اور وقت کے ساتھ خود کو اس قابل بنایا کہ وہ عائشہ کا ہاتھ عزت سے مانگ سکے۔ جب وہ دن آیا، وہ انہی لوگوں کے سامنے کھڑا تھا جو کبھی اسے ناپسند کرتے تھے، مگر اب وہ ایک مضبوط، نیک نیت اور ذمہ دار مرد کے طور پر ان کے سامنے تھا۔ اور جب عائشہ کے والد نے اس کا ہاتھ اپنی بیٹی کے ہاتھ میں دیا، وہ لمحہ ان کے نصیب میں لکھا جا چکا تھا۔ کئی سال بعد جب وہ دونوں اسی چھت پر بیٹھے تھے جہاں سے ان کی کہانی شروع ہوئی تھی، زیان نے عائشہ کا ہاتھ تھاما اور مسکراتے ہوئے بولا، تم ہمیشہ شاعری میں محبت ڈھونڈتی تھی، مگر اصل محبت وہ ہوتی ہے جو اللہ لکھ دیتا ہے۔ اور وہ دونوں جانتے تھے یہ محبت ازل سے ان کے نصیب میں لکھی جا چکی تھی، ستاروں میں،